جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا بیچارہ، وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعویذ دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے کہ ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد۔ بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی۔ مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں، اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی، اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی۔ ایک ساتھ بارات جانا تھی، ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی یہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی یہاں جانا تھی۔ گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی۔ صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں۔ تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا، اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے۔ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں۔ دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا۔ کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا۔ طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی۔ گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے۔ یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں، ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں۔ رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر
مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے۔ ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی، اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا چھوڑ دیا، یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا۔ دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا، اے کیا ہوا، رک کیسے گئی ہو؟ یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا، صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، کیوں رکی ہو؟ نہیں ناچ گانا شروع کرو۔ ان طوائفوں نے کہا، دیکھیے صاحب، ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے۔ صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی۔ مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو، چلو ناچو۔ اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا۔ اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا۔ دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو پڑ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں۔ ان طوائفوں نے کہا، دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا، چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں۔ تو ان طوائفوں سے کہا، تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہے، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر
جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا، تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔ اے شراب پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں، کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، لہو و لعب میں پڑنے والوں، 12 اور 1 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے۔ ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبرستان کی طرف۔ ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکی کے گاؤں میں جانا تھے، 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں۔ حیثیت دیکھو، ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا کے کہا ناچو ناچو، مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے، تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو۔